वेलकम बैक टू स्टूडियो वन। आप देख रहे हैं अरशद महमूद के साथ, और आज स्टूडियो वन में मेरे मेहमान एक बहुत ख़ास शख्सियत हैं टोरंटो में। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इनका ऐसे करूँगा कि ये वो साहब हैं जो यहाँ आने से पहले एक बहुत लंबा सफ़र तय करके आए हैं। सबसे पहले इनकी पोस्टिंग थी इंडिया में, वहाँ से ये गए सऊदी अरेबिया से म्यांमार जो कि बर्मा का नया नाम है, और वहाँ से नॉर्वे, और नॉर्वे से फिर टोरंटो। सो इतना लंबा सफ़र तय करके आने पर, यहाँ पहुँचने पर हम आज वेलकम कर रहे हैं पाकिस्तान के कौंसल जनरल इन टोरंटो, ऑनरेबल साहिबजादा ए खान। साहिबजादा, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम अरशद, थैंक यू वेरी मच। और यू वेरी वेलकम। मुझे ये बताइए कि सबसे पहले इतना लंबा जो आपने सफ़र किया, थोड़ी सी सफ़र की रुदात बताएं हमें कनाडा आने से पहले। देखिए अरशद, एक सिफारतकार जो होता है वो एक बद्दू या एक जिप्सी की मानंद होता है। वाह। हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं, अपना पड़ाव डालते हैं, 3 साल का वक्फा, 3 साल उधर तैनात रहते हैं, और उसके बाद अपना पड़ाव बंद करते हैं और दूसरे सफ़र की जानिब चल पड़ते हैं। मैंने अपने डिप्लोमेटिक करियर का आगाज़ हिंदुस्तान से किया। 2 साल मैं हिंदुस्तान में रहा। बड़ा कठिन वक्त था उस वक्त। ये बाबरी मस्जिद का जब एपिसोड हुआ, ये उस ज़माने की बात है, तो बहुत कुछ सीखा हिंदुस्तान में रहते हुए, बहुत अच्छे दोस्त भी बने हिंदुस्तान में। और उसके बाद मुझे मेरा सफ़र सऊदी अरब ले गया, और सऊदी अरब ये उस वक्त का टाइम है, पोस्ट गल्फ़ वॉर के दिन हैं, जब मैं सऊदी अरब में पोस्टेड था। 3 साल हमने उधर अपने खिदमात अंजाम दी। पाकिस्तानी तकरीबन 92 एग्जैक्टली जी, 94, 95, 96, ठीक है। और सऊदी अरेबिया में अपनी खिदमात अंजाम देने के बाद मैं फ़ार ईस्ट में चला गया, रंगून में। उसका नया नाम यंगून है, और वहाँ 3 साल हमने गुजारे with my family. It was the most interesting posting that I had, that was Rangoon. और फिर हम स्कैंडिनेविया की पहाड़ियों पे चले गए, all the way up to Norway, जहाँ हमने स्कीइंग भी सीखी, और वहाँ मुख्तलिफ हालात थे। EU का एनवायरनमेंट था, यूरोपियन यूनियन का, सो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। बहुत अच्छा हमारा जो स्टे था नॉर्वे में, वो भी बहुत अच्छा रहा। और अब अल्हम्दुलिल्लाह इधर टोरंटो में 1 साल हो गया है कि मैं 1 साल से इधर काउंसिल जनरल की हैसियत से तैनात। शाहजादा साहब, जो आपने अभी तक इतनी बातें की, मुझे आपके बारे में जितना भी रिसर्च की थी प्रोग्राम शुरू करने से पहले, मैंने कहीं पे ये नहीं पढ़ा कि आप शायरी भी करते हैं। देखिए, ये तो गैब से आते हैं मज़ाम ख्याल में। शायरी सुन लेता हूँ मैं, और बड़े शौक़ से, लेकिन शेर लिखना तो आपको पता है, ये तो वजदान की बात है, तो शायरी करता नहीं, लेकिन डिप्लोमेसी भी वजदान से कम नहीं है। और आप माशाल्लाह ये काम बहुत खूबसूरत तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं यहाँ पे, और पाकिस्तानियों की काफ़ी खिदमत कर रहे हैं। ये बताइए कि जब से आप आए यहाँ पे, आपने टोरंटो में अपने कौंसलेट को जिस हाल में पाया, और उससे लेके आज तक इस 1 साल के सफ़र में आपने ऐसी क्या चीज़ें हमारी कौंसलेट में की हैं जिन पे हम कह सकते हो कि हाँ जी साहबजादा वाज हियर? देखिए अरशद, मैंने कोई नया काम नहीं किया। जो साबिक काउंसिल जनरल यहाँ खिदमत अंजाम कर चुके थे, तसद्दुक़ हुसैन साहब जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं अभी आशकाबाद में, जो काम उन्होंने किया था, मैंने वहाँ से उसकी कड़ी उठाई है और लोगों से पूछा है। मैं रमज़ान शरीफ में आया था टोरंटो, तो मैंने अपने सफ़र का आगाज़ ओंटारियो की कम से कम 2 दर्जन मसाजिद से शुरू किया माशाल्लाह, जहाँ मैं मस्जिद की कमेटियों से मिलता था, पाकिस्तानियों से मिलता था, और मैं कहता था कि आप काउंसलेट को किस तरह की खिदमत अंजाम देना चाहते हैं, और किस तरह काउंसलेट चाहेंगे कि हम आपकी खिदमत कर सकें। एक चीज़ तो मैं भी कता कलामी यहाँ पे कहूँगा, दो बातें हैं जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि आपने अश्काबाद को जब आशिकाबाद कहा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि अश्क और आशिक में को ख़ास फ़र्क होता नहीं है जी, सारे ही आशिक बाद में अश्क ही बहाते हैं। दूसरी जो बात आपने की कि आप तमाम मस्जिदों में गए टोरंटो की, तो उसका तो एक यानी शायद मैं ख़ुद भी हूँ, और आई थिंक आप हमारी हिस्ट्री के पहले कौंसल जनरल हैं जिसने के अहमदी कम्युनिटी के पास जाके उनको इनवाइट किया, उनको पार्टिसिपेट की दावत दी, और उनसे मिले जाके। क्या ये बात गलत है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें हमने ये चीज़ समझना है,
میں تمام کمیونٹیز کے پاس گیا. بالکل. میں میمن کمیونٹی کے پاس گیا ہوں, میں اسماعیلی کمیونٹی کے پاس گیا ہوں, میں احمدیہ جماعت کے پاس گیا ہوں, میں تمام پاکستانی جتنی آرگنائزیشنز ہیں, سیاسی, سماجی, ثقافتی, فوجی ایک ایسوسیشن بھی کینیڈا میں ہے, ان سب کے پاس گیا ہوں. اس لیے کہ اور میں نے ان کو سب کو کہا ہے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں, اور الحمدللہ یہ کرنے سے کمیونٹی میرے خیال سے پچھلے 1-1.25 سال میں ہم جیل ہو گئے ہیں, اور جو پاکستانی ایشوز ہیں جو ہم نے کینیڈا میں اٹھانے ہیں حکومت کینیڈا کے ساتھ, اس میں پاکستانی کینیڈینز جو ہیں وہ کاؤنسلیٹ کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیتے ہیں. جی بالکل, یہ چیز تو نوٹ کی ہے ہمارے لوکل میڈیا نے. آج تک جتنی بھی باتیں لکھی ہیں آپ کے بارے میں, کونسلیٹ کی پرفارمنس کے بارے میں, وہ ایفیشنسی اور آپریشنل سیٹ اپ وغیرہ اسٹرکچر تو ایک علیحدہ بات ہے, اس پہ پھر ہم بات بھی کر سکتے ہیں. لیکن جو باتیں انہوں نے آپ کے بارے میں یہ لکھی ہیں کہ آپ کمیونٹی کو, پاکستانی کمیونٹی کو پاکستان کے پرچم تلے آپ نے اکٹھا کیا. دس از اے ویری کمینڈیبل ایفرٹ, اینڈ اسٹوڈیو ون کی طرف سے ہم آپ کو اس میں آپ کا شکریہ ادا کریں گے اور مبارکباد آپ کو پیش کریں گے. اب آپ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی کام کی باتیں بھی کریں گے. تو ہم نے آپ کی وہ کیا کہتے ہیں جسے کہ انجمن ستائش باہما کے بعد تھوڑی سی بات کام کی ہو جائے. یہ بتائیے کہ پاکستانی کونسلیٹ میں آپ نے ویٹ ٹائم کو ویزاز کے, پاسپورٹ کے اجراء کے, باقی کتنا کم کیا؟ ارشد دیکھیں, 2 چیزیں ہوتی ہیں. میں نے جب کاؤنسلیٹ کا معائنہ کیا تو ادھر مین اینڈ مشین دونوں میں تبدیلی لانے کی گنجائش تھی. مشین میں جو ہم تبدیلی لائے, ہم نے ٹورانٹو میں کوئی بھی کاؤنسلیٹ ایسا, 116 کاؤنسلیٹ ہے مختلف ممالک کے, میں فخر سے کہہ سکتا ہوں پاکستان کاؤنسلیٹ واحد کاؤنسلیٹ ہے جس میں ہمارے پاس ایک مشین لگی ہوئی ہے جس میں سائملٹینیسلی ہم 1 ونڈو نہیں 3 ونڈو آپریشن کرتے ہیں, جس سے ہمارا ویٹ ٹائم 1/3 ہو گیا ہے. یہ تو مشین کی بات کر رہا ہوں. تو 1/3 ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے 3 دن تھا اب 1 دن ہے, یا پہلے 3 گھنٹے تھا اور اب 1 گھنٹہ ہے؟ دونوں ہے. مثال کے طور پہ آپ کاؤنسلیٹ میں آتے ہیں تو عموماً 3 مختلف کاموں میں کے لیے آتے ہیں, یا پاسپورٹ کے لیے آتے ہیں, یا ویزے کے لیے, یا آپ اپنا نائکاپ بنانے کے لیے. ایک کام اور بھی ہوتا ہے صاحب, آپ کے دفتر میں بیٹھ کے اچھی سی چائے پینے کو بھی آتے ہیں. چونکہ ہماری چائے پاکستان سے آتی ہے, وہ لپٹن ہم پاکستان سے منگواتے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا یہ ہو گئی مشین کی باتیں, لیکن مین کو بھی تھوڑا سا تبدیلی کرنی تھی. جو کہ ہم نے, جو ہمارا سٹاف ہے, یہ وہ سٹاف ہے آدھا پاکستان سے آیا ہوا ہے اور آدھا لوکلی امپلائڈ ہے. میری ان سے گزارش یہ تھی کہ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں, اپنا مائنڈ سیٹ ایسا چینج کریں کہ اس کو کسٹمر فرینڈلی بنائیں. اگر آپ نارتھ امریکہ میں رہ رہے ہیں اور نارتھ امریکن انوائرمنٹ کے پاکستانیوں سے ڈیل کر رہے ہیں, تو آپ کا دماغ بھی اس طرح کا مؤثر, اتنا اوپن ہونا چاہیے کہ آپ کسٹمر فرینڈلی ہوں, آپ لوگوں کی پرابلمز کو سمجھیں اور اس کا ازالہ کریں. چہرہ بدلنے کی بجائے رویہ بدلیں. الحمدللہ یہی کرنے کی کوشش کی اور ہماری کوشش جاری ہے. جہاں تک ٹائم کا آپ نے کہا, ویزا میں نے یہ دیکھا کہ پاکستانیوں کو کینیڈین پاسپورٹ پہ ویزا 1 ہفتے بعد ملتا تھا. اس میں کچھ تبدیلی لائی ہم نے, اور اب ہم 24 گھنٹے میں پاکستانیوں کو, آج اگر آپ پاسپورٹ دیں تو آپ کو نیکسٹ ڈے یو گیٹ یور ویزا. That's commendable. تو اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی بہتر کریں گے. 14 اگست میں میرا ارادہ ہے کہ ہم ویزا وائل یو ویٹ, یعنی آپ انتظار کریں گے آدھا گھنٹہ 40 منٹ اور آپ کو ویزا اس وقت مل جائے گا. اور کوئی فیس میں اضافہ کریں گے اس کی وجہ سے؟ اس وقت تک تو فیس میں اضافہ نہیں ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگا. چلیے, آپ کو اللہ میاں اپنے اس عہد پر کاربند رہنے کی استطاعت دے, اور پاکستان کے آپ کے فارن آفس سے بھی آپ کو سپورٹ مہیا کرے تاکہ آپ یہ سب کچھ کر سکیں. آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں. آپ سے ایک اور سوال جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا بیفور وی گو فار اے شارٹ بریک. 2005 میں پاکستان اور کینیڈا نے ایک ٹریٹی سائن کی تھی وچ واز کالڈ پاکستان کینیڈا ڈیٹ فار ایجوکیشن کنورژن اگریمنٹ, اینڈ اکارڈنگ ٹو دیٹ گورنمنٹ آف کینیڈا نے $132 ملین گورنمنٹ آف پاکستان کو دینے تھے ود ان دیز 5 years فرام 2005 to 2010 فار دی ایلیویشن آف اسٹینڈرڈز آف پرائمری اینڈ بیسک ایجوکیشن اینڈ اسکولنگ ان پاکستان. آپ کو علم ہے اس کے بارے میں؟ جی آف کورس بالکل علم ہے. جی
کوئی تھوڑا سا روشنی ڈالیں اس پہ، بتائیے. دیکھیے اس میں سیڈا کے تھرو کینیڈین حکومت نے سیڈا کے تھرو یہ فنڈز پاکستان میں چینل کیے. جی جی. اور صوبہ سرحد میں اور صوبہ سندھ میں اور بہت تھوڑا سا صوبہ پنجاب میں اس پہ بہت کام ہوا ہے کینیڈین ہائی کمیشن کی جانب سے. پھر کوئی 1.5 سال تک یہ فنڈز کی منتقلی نہیں ہو سکی، لیکن اب یہ جو پروسیس ہے یہ اپنے ٹریک پر ہے اور یہ چیزیں صحیح چل رہی ہیں. اور یہ پیسے ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ جو کینیڈا کے ٹیکس پیئرز کا جو پیسہ جا رہا ہے پاکستان کو، یہ پیسہ انہی ایکٹیویٹیز پہ خرچ کیا جائے گا جو کہ جس کے لیے اس کی ڈیسٹینیشن ہے؟ اس کی اوورسائٹ سیڈا کر رہی ہے جی. اچھا، سیڈا ہی کر رہی ہے. سیڈا ہی کر رہی ہے اور کینیڈین ہائی کمیشن جو اسلام آباد میں، وہ لوگ ہی اس کی اوورسائٹ کر رہے ہیں. صحیح. تھینک یو ویری مچ. یہاں سے ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے لیے. آپ نے اب تک جو باتیں کی اس میں تو نظر یہی آتا ہے کہ دس ہیز بین اے بلیسنگ فار دا پاکستانی کمیونٹی لیونگ ان ٹورانٹو. دیکھتے رہیے گا اسٹوڈیو ون. اگر ہم نے کوئی بات ایسی مس کر دی ہے جو آپ نے ہم سے پوچھی تھی اور ہم نہیں کر پائے تو ای میل کیجیے ہمیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے studio1@tv1canada.com. دیکھتے رہیے گا اسٹوڈیو ون. بریک کے بعد دوبارہ آ جائیں.